مرتضیٰ حسین نیازی، علی گڑھ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں لڑنا کب جائز ہے؟ مجھے ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے میں کبھی نہیں لڑتا، لیکن لوگ میرا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سمجھا دیں کہ مجھے لڑنا جائز ہے اگر حق کی بات آئے تو۔ بھائی دیکھیے، لڑنا جو ہے وہ تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ حق کی بات آپ زبان سے بتا دیں، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ مان لے گا، جس کو نہیں توفیق دے گا وہ نہیں مانے گا۔ جو حق کو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ یوم محشر میں اس کو خود سزا دے دے گا، جو مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے دے گا۔ آپ نے حق سمجھانے کے لیے کسی کو مارنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ لڑنا جھگڑنا جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک صورت رہ گئی ہے جہاں پر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائے، آپ کو مارنا چاہے، تو پھر سیلف ڈیفینس کرنا جو ہے آپ پر فرض ہے۔ اور یہ جو اسلام میں جہاد کا جو کانسیپٹ آیا ہے، یہ بھی سیلف ڈیفینس سے آیا ہے قرآن مجید کے مطابق۔ تو جہاد بھی اوفینسو نہیں ہے، ڈیفینسو ہے۔ اگر یہ ایک نقطہ آپ سمجھ جائیں تو پھر جہاد کے لفظ سے بھی جو ہے نا آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سیلف ڈیفینس، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے یہ لڑکا ہے منان، اس نے کچھ سیکھا، کوئی مارشل آرٹس وغیرہ سیکھے سیلف ڈیفینس کے لیے۔ سیلف ڈیفینس بھی ہوتا ہے اس میں۔ جب یہ چیز چائنا سے نکلی تھی تو اس وقت جو پہلا تصور تھا وہ یہی تھا، سیلف ڈیفینس۔ بعد میں اس کو اسپورٹس کا درجہ دے دیا گیا، کمپٹیشن وغیرہ ہوئے۔ اسی طرح جہاد ہے، جو اسلام میں جہاد ہے وہ ہوا ہے سیلف ڈیفینس سے، اور سیلف ڈیفینس انسان کی فطرت میں ہے۔ بولیے، سیلف ڈیفینس۔ ابھی میں آپ کو بلاؤں اور تھپڑ ماروں نا تو خود بخود آپ پیچھے ہٹیں گے۔ کیا ہے یہ؟ یہی جہاد ہے۔ سیلف ڈیفینس انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ قرآن مجید کو کھنگال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ سیلف ڈیفینس جو ہے وہ آپ کی نیچر میں ہے۔ کوئی اگر آپ کو مارے گا، نہیں آپ کی ماں بھی اگر آپ کو مارے گی نا تو آپ فطری طور پر پیچھے ہو جائیں گے، یا آپ کے والد صاحب بھی جو ہے آپ کی طرف یوں ہاتھ بڑھائیں گے نا تو آپ فطری طور پر پیچھے ہو جائیں گے۔ تو انسان کے اندر وہ حس اللہ نے رکھی ہے۔ جب آپ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ خود بخود جو ہے نا وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو یہ ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں، جو اسٹاپ کا سائن ہے اس کو ریڈ رکھا ہے، ریڈ لائٹ، خطرہ ہے، یعنی ہمارے سینسز بھی اس کو ریڈ کر لیں، سینسز جو ہے نا ہمارے۔ اور گرین جو ہے وہ ریلیکسیشن ہے، بھائی گرین ہو گئی چلو، یہ وہیں سے نکالا ہے انہوں نے۔ تو لڑائی جھگڑا ٹھیک نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی مارنے کے لیے آ جائے تو پھر اپنا بچاؤ کریں، اور یہی اللہ نے کہا قرآن مجید میں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو جہاد قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا ہے وہ جہاد ہمیشہ سے ڈیفینسو تھا، کبھی بھی اوفینسو نہیں تھا۔ جہاد واز نیور اوفینسو، اٹ واز آلویز ڈیفینسو۔ اب بلا وجہ اگر آپ کو کوئی مارے گا کہ تو آپ پٹ لیں گے۔ اب یہ کہیں گے جی میں تو مجھے لڑائی جھگڑے کے حق میں نہیں ہوں، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو یہ فطرت میں ہے انسان کے، سیلف ڈیفینس۔ کسی کو نہ بھی سکھاؤ اور بتاؤ کہ بھائی اگر کوئی تمہیں مارے تو تم بچاؤ کرنا اپنا، کسی کو نہ بتاؤ یہ بات، بالکل اس بندے کو جو ہے جاہل رکھو اس بات سے، لیکن جب کوئی اس کو مارے گا تو فطری طور پر وہ پیچھے ہٹے گا۔
بھائی یہی سیلف ڈیفینس. اچھا اب اگر جہاد ڈیفینسو ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے انیشیٹ نہیں کیا, آپ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اوفینسو کیا ہوتا ہے کہ آپ انیشیٹ کر کے چڑھائی کریں. اوفینسو کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ایک شریف آدمی جا رہا ہے, وہ چلتے کی انگلی کر دی آپ نے, اس نے کہا کیا کیا تم نے, دوڑ 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 دوڑ, یہ اوفینسو ہے. اور ڈیفینسو کیا ہے, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, کوئی آپ کو جو ہے نا زبردستی مارنا چاہ رہا ہے تو اس میں پھر آپ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں, یہ ڈیفینسو ہے. تو حضور کے دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کہا ہو چلو بھائی صحابہ کرام اپنی تلواریں اٹھا لاؤ, مارتے ہیں چل کے سالوں. نہیں, جب بھی جہاد ہوا ہے حضور کے دور میں تو حضور نے اس کو شروع نہیں کیا, اپنا ڈیفینس کیا ہے. دا پروفٹ ڈیفینڈڈ ہمسیلف. اب یہ جو انہوں نے آج کے مسلمانوں نے جو جہاد کی صورت نکالی ہے وہ بالکل اسلام کے برخلاف ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ جہاد دو قسم کے. There are two types of jihad, right? جہاد اصغر, جہاد الاکبر. جہاد الاکبر اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے, the hidden enemy. اور جہاد اصغر آپ کے فزیکل اینیمی کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کیا اس کا جہاد اصغر کرنا فتنہ ہے. جن کا نفس پاک نہیں ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے, جن کا نفس پاک ہو جاتا ہے نا پھر وہ جہاد کر سکتے ہیں. وہ جہاد کب کریں گے جن کا نفس پاک ہو جائے گا؟ جب کوئی ان کو مارے گا تو اپنا ڈیفینس وہ کریں گے, کبھی بھی اوفینسو نہیں ہوں گے, کبھی بھی کسی کو ماریں گے نہیں, انیشیٹ نہیں کریں گے فائٹ. They will not initiate the fight. They will only open up their stances when they want to defend themselves. اپنے سیف گارڈ کے لیے. سمجھ گئے آپ؟ یہ جہاد. سب سے پہلے تو مجاہد اس کو کہیں گے. جہاد بالسیف کرنا اس کی جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے نے جہاد اکبر کیا ہوا ہو. نہیں کیا تو وہ جہاد کے قابل نہیں ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا کیوں ضروری ہے مجاہد کے لیے؟ تاکہ اس کی شمشیر صرف حق کے لیے اٹھے, اپنے نفس کے لیے نہ اٹھے, صرف حق کے لیے. ورنہ اگر نفس تیرا ناپاک ہے تو بہانہ بنائے گا جہاد کا اور معصوم انسانوں کو مارنا شروع کر دے گا. جیسا کہ آپ لوگوں کے علماء کے نفس خراب ہو گئے تو اب وہ قرآن کی آیتیں کھول کھول کے وہ ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کے اور نفاق کے فتوے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے مسلمان پر جہاد کیے جا رہے ہیں. شیعہ کافر ہے مارو اس کو, فلاں کافر ہے مارو اس کو, صوفی کافر ہیں مارو ان کو. یہ سب کیوں جہاد ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے نفس ناپاک ہیں, یہ فتنہ ہو گیا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی نہیں تکبیر بھی فتنہ. TV, bringing light, love, and peace in your life.